بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکشن نے سب کو حیران اور بہتوں کو پریشان کر دیا ہے۔ سب اندازے تجزیے غلط نکلے، تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر اتنے نکلے کہ ہر طرف چھا گئے۔ انتخابات سے پہلے تمام تر پابندیوں، سختیوں، جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہ ملنے کے باوجود بھلے کے بغیر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ قومی اسمبلی میں نمبر 1 خیبر پختونخوا میں تو سویپ کر لیا، پنجاب میں بھی ایک بڑا نمبر حاصل کر لیا، اور یہ سب کچھ 2018 کے RTS کے بدلے میں الیکشن کمیشن کے نئے نظام EMS کے بیٹھنے کے باوجود ممکن ہوا۔ الیکشن کمیشن کا الیکشن کے نتائج مرتب کرنے کے حوالے سے بنایا گیا EMS الیکشن مینجمنٹ سسٹم تو RTS کا بھی باب نکلا۔ یہ نظام ماضی کے RTS کی طرح پہلے تو بیٹھ گیا، اور پھر جب صبح اٹھا تو مبینہ طور پر رات کو کئی ہارنے والوں کو جیتنے والا اور کئی جیتنے والوں کو ہارنے والا بنا دیا۔ تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے کوئی 50 سے 60 جیتے ہوئے امیدواروں کو EMS کو بٹھا کر ہرایا گیا۔ گویا 8 فروری تحریک انصاف کے ووٹروں سپورٹروں کے لیے بدلہ لینے یا انتقام لینے کا دن ثابت ہوا۔ دھاندلی کے الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف وفاق، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک الیکشن نتائج کے مطابق وفاق میں کوئی ایک جماعت بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ وفاقی سطح پر تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن PTI کی طرف سے حکومت سازی کے لیے ابھی تک کسی سیاسی جماعت سے رابطہ کرنے کی اطلاعات نہیں ملی۔ دھاندلی کے الزامات اور ان الزامات کی سنوائی کا جو نظام ہمارے یہاں موجود ہے، اس سے تحریک انصاف کو وہ 150 یا 170 سیٹیں فوری نہیں ملیں گی جس کا وہ دعویٰ کر رہی ہے۔ اس لیے بہتر ہوتا کہ تحریک انصاف دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح حکومت سازی کے لیے کوشش کرتی اور ساتھ ساتھ اپنے دھاندلی کے الزامات کے لیے قانونی چارہ جوئی کرتی رہتی۔ تحریک انصاف کے ترجمان کی یہ خواہش تو کسی صورت کوئی پورا نہیں کر سکتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف اور اس کے بانی چیئرمین عمران خان نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM وغیرہ سے مل کر حکومت بنانے کے لیے ہاتھ ملانے پر تیار ہوں گے؟ اگر دوسروں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے تو پھر وفاق میں حکومت کیسے بنے گی؟ عمران خان کے ماضی کے رویے کی وجہ سے کسی بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے بھی تحریک انصاف سے رابطہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف نے ووٹ تو بہت لیے، لیکن اگر وہ ماضی کی طرح کسی دوسری سیاسی جماعت سے بات نہیں کرے گی یا پھر دھاندلی کا رونا ہی روتی رہے گی تو پھر وہ وفاق میں حکومت کیسے بنا سکتی ہے؟ اس وقت تحریک انصاف کے لیے یہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ آزاد حیثیت میں جیتنے والے اپنے اراکین قومی اسمبلی کو سنبھالے، کیونکہ خطرہ موجود ہے کہ ان میں سے کئی حکومت کا حصہ بننے کی لالچ میں نون لیگ، پیپلز پارٹی وغیرہ میں جا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تو تحریک انصاف کو حکومت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پنجاب میں ممکنہ طور پر نون لیگ کی حکومت بنائے گی، جبکہ وفاق میں اگر تحریک انصاف کو حکومت بنانی ہے تو اپنے ماضی کے رویے سے ہٹ کر اپنے سیاسی مخالفین سے ہاتھ ملانا پڑیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو سب کے لیے بہت اچھا ہوگا، لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ پاکستان کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ سب سیاسی جماعتیں مل کر حکومت بنائیں اور اس ملک کو قوم کے مشکلات سے نکالیں۔ یہ ایک خواب ہے جو نہ جانے کب پورا ہوگا۔ فی الحال جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق وفاق میں PDM طرز کی ہی حکومت بنے گی۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔